نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال جبریل علیہ السلام قال اللہ تعالی انی قتلت بدمی یحیی بن زکریا 70,000۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام نے مجھے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، بے شک میں نے یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کے خون کے بدلے 70,000 افراد کو قتل کیا تھا۔ اور حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَإِنِّي قَاتِلٌ بِدَمِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِي 70,000، اور میں یقیناً حسین ابن علی کے خون کے بدلے میں 70,000 کو قتل کروں گا۔ حضرات محترم، جو لوگ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے رفقاء کے قاتل تھے اور جو مقابلے میں شریک ہوئے یا امام پاک کی شہادت سے خوش ہوئے، تو یقیناً آخرت میں ان لوگوں کے لیے عذاب الہی ہے، مگر ان میں سے ہر ایک نے دنیا میں بھی سزا پائی۔ ان میں سے بعض تو بری طرح مارے گئے، بعض اندھے ہو گئے، اور بعض کا چہرہ سیاہ ہو گیا، اور بعض کوڑی ہو گئے، اور بعض عبرتناک بلاؤں میں مبتلا ہو کر ہلاک ہو گئے۔ تو سب سے پہلے ہم عمر بن سعد کی بات کرتے ہیں۔ عمر بن سعد اس صحابی رسول کا بیٹا تھا جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سعد بن ابی وقاص، تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو، تیر چلاؤ۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ احد میں شریک تھے، تو حضور علیہ السلام نے ان کے بارے میں فرمایا کہ اے سعد، تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو۔ تو بڑی فضیلت کے حامل یہ صحابی تھے، مگر بیٹا جہنمی ہے اور باپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے۔ عمر بن سعد وہ لعنتی شخص تھا جو عبید اللہ بن زیاد کی فوج کا سپہ سالار تھا، اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سب سے پہلا تیر اس نے چلایا۔ عبد الملک کے زمانے میں کوفہ پر مختار بن عبید ثقفی کو تسلط حاصل ہوا۔ اس نے کہا، میں قاتلان حسین کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، اور اگر میں ایسا نہ کروں تو مجھ پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہو۔ پھر لوگوں سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے کے لیے کربلا جانے والوں کا پتہ پوچھا۔ لوگوں نے بتانا شروع کیا اور مختار نے ایک ایک کو چن چن کر قتل کرنا شروع کیا۔ مختار نے ایک دن لوگوں سے کہا، کل میں ایسے شخص کو قتل کروں گا کہ اس کے قتل سے مومنین اور ملائکہ خوش ہوں گے۔ اس وقت اس کے پاس حیثم بن اسود بیٹھا تھا۔ وہ سمجھ گیا۔ اس نے رات کے وقت اپنے بیٹے کو ابن سعد کے پاس بھیج کر اطلاع دی کہ تم اپنی حفاظت کا انتظام کرو، کل تمہیں مختار قتل کرنا چاہتا ہے۔ مگر ابن سعد نے کہا، مختار ہمیں قتل نہیں کرے گا۔ دوسرے دن جب ایک آدمی کو ابن سعد کے بلانے کے لیے بھیجا، اس نے اپنے بیٹے حفص کو بھیج دیا۔ مختار ثقفی نے پوچھا، تیرا باپ کہاں ہے؟ اس نے کہا، وہ حلوت نشین ہو گیا ہے۔ مختار ثقفی نے کہا، اب وہ حکومت کہاں ہے جس کے لیے فرزند رسول کا خون بہایا تھا؟ اب گھر کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ پھر مختار نے اپنے خاص کوتوال ابو عمرہ کو بھیجا کہ ابن سعد کا سر کاٹ لائے۔ وہ ابن سعد کے پاس گیا اور اس کا سر کاٹ کر دامن میں چھپا کر مختار ثقفی کے پاس لے آیا اور اس کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ مختار ثقفی نے عمر بن سعد کے بیٹے حفص سے پوچھا، یہ سر کس کا ہے؟ اس نے پڑھا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور کہا، یہ سر میرے باپ کا ہے، اب ان کے بعد میری زندگی کا کوئی مزہ نہیں۔ مختار نے کہا، تم سچ کہتے ہو، اور حکم دیا کہ اسے بھی قتل کر دو۔ وہ بھی قتل ہو گیا۔ تو مختار ثقفی نے کہا، باپ کا سر حسین کا بدلہ ہے اور بیٹے کا سر علی اکبر کا بدلہ ہے، اگرچہ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ خدا کی قسم، اگر میں 1/3 قریش کو بھی قتل کر دوں تب بھی وہ سب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاؤں کی انگلی کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ پھر دونوں سروں کو حضرت علی کے بیٹے محمد بن حنفیہ کے پاس بھیج دیا۔ خولی یہ وہ بدبخت انسان ہے جس نے امام علی مقام کا سر مقدس جسم سے جدا کیا تھا۔ مختار نے اپنے کوتوال ابو عمرہ کو چند سپاہیوں کے ساتھ اس کی گرفتاری کے لیے بھیجا۔
ان لوگوں نے ہولی کے گھر کو گھیر لیا۔ جب اس بدبخت کو معلوم ہوا تو وہ ایک کوٹری میں چھپ گیا اور بیوی سے کہا تم لا علمی کا اظہار کرنا۔ کوتوال نے گھر کی تلاشی کا حکم دیا تو اس کی بیوی باہر نکلی۔ اس سے پوچھا تمہارا شوہر کہاں ہے؟ زبان سے تو کہا مجھے معلوم نہیں، مگر ہاتھ کے اشارے سے سب کچھ بتا دیا۔ یہ لوگ اس جگہ پہنچے اور ہولی کو گرفتار کر کے مختار ثقفی کے سامنے پیش کیا۔ مختار ثقفی نے اس کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ اسے شاہراہ عام پر قتل کیا گیا اور پھر اس کی لاش کو جلا کر راکھ کر دیا گیا۔ یہ وہ بدبخت لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کے بدلے اپنی آخرت کو بیچ ڈالا اور جہنم کا عذاب خریدا۔